الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله عز وجل في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے، ایسا امتی بنا کر بھیجا ہے جس کی رہنمائی اور ہدایت اللہ رب العزت نے ایسی لازوال کتاب کے ذریعے سے فرمائی ہے جس کتاب کے حق ہونے اور سچ ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں، اور اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک عبارت، ایک ایک جملہ 100% صحیح اور حق ہے۔ اور اللہ نے ہم اور آپ کو جو ایمان اور مذہب اور جو دین اسلام عطا کیا ہے، اس کے پختہ ہونے اور اس کے ہمیشہ ہمیش کے لیے پرماننٹ ہونے کا دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں فرما دیا ہے۔ ایسی رہنمائیاں اور ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو انہی رہنمائیوں اور ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ جب ہم اور آپ اس دنیا میں آئے، ہم اور آپ نے اس دنیا میں جنم لیا ہے، تو اس دنیا میں جنم لینے سے دو چیزیں نکل کر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود رہنے کے لیے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیٹ عطا کیا ہے، اور اس پیٹ کی بھوک کے لیے اور اس کو بھرنے کے لیے ہم اور آپ کی جو کوششیں ہیں، جو محنتیں ہیں، وہ تمام ہوتی ہیں۔ جو چلت پھلن ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سب اسی کا ایک مرحلہ ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس مذہب میں جہاں لوگوں کا نماز پڑھنا عبادت ہے، تہجد پڑھنا عبادت، روزے رکھنا عبادت، صدقات عبادت، نوافل کا اہتمام عبادت، سنن کا اہتمام بھی عبادت، حج کرنا عبادت، عمرے کرنا عبادت، اس طریقے کی جتنی عبادتیں ہیں، نیک کام کرنا جہاں عبادت ہے، وہیں دین اسلام میں حلال روزی کمانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ، صدقات، حج عمرے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن جب روزی کمانے کی بات آتی ہے تو اس کو دنیا داری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص دنیا دار ہے، یہ شخص دیندار نہیں ہے، اور یہ شخص وہ ایسا شخص ہے جو اپنی دن اور رات صرف اور صرف پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو دنیا سے کوئی مطلب، اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، میری جو زندگی کے اوقات ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا تھا یعنی یہ نہیں معلوم ہے، صدقات سے کام لیتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، نیک کام جتنے ہو سکتے ہیں میں تمام وہ کام کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟
آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کا کھانا پینا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ تمام چیزیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے ہماری پوری ذمہ داری لے رکھی ہے اور وہ کماتا ہے، کاروباری ہے، اس کا اچھا بڑھیا کام چلتا ہے، وہی ہمارے بیوی بچوں کا جو کھانا پینا ہے سب اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ شخص اپنے دن کے جتنے 24 گھنٹے ہو سکتے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، نوافل اور روزوں میں اور صدقات میں اور اچھے کاموں میں گزار رہا ہے، اور دوسری طرف اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ دنیا دار ہے ہماری نگاہوں میں، وہ پیسے کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبی نے اس چھوٹے بھائی کو دیندار ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنوں میں حلال روزی کی تلاش بھی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ حلال روزی اور حلال روزی کو کمانا اور اس کی کوششیں کرنا، اس کو عبادت سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے، اس کو دنیا داری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ بات تھی جو بات ہم نے واقعات کی روشنی میں سمجھی۔ اب میں آپ حضرات کو ایک اصول سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ایک اصول یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے۔ رزق دینے والا اللہ ہی ہے جو طاقتور ہے اور زبردست ہے، مضبوط ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر کوئی کیڑا بھی اگر موجود ہے جس کے اندر جان ہے تو اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، یعنی وہ جہاں بھی موجود ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ ہم جب پتھروں کو توڑتے ہیں تو ہمیں بعض مرتبہ اس پتھر کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کیڑے ملتے ہیں، جب درختوں کو کاٹتے ہیں تو اس میں کچھ کیڑے ہمیں ملتے ہیں، زمین کی جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ملتی ہیں۔ لوگ آسمانوں پر چلے گئے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں بھی اللہ کی کچھ مخلوقات ہیں، اگر ان کو روزی نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ آخر زندہ کس حالت میں ہے، یہ کیسے زندہ ہے؟ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اب ایک اصول تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے روزی دینا، لیکن اس روزی کو اپنے قبضے میں لینا اور اس روزی کو اپنے کنٹرول میں اور اس کو قبضہ کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، روزی کی ذمہ داری انسانوں کی ہے، لیکن اس روزی کو کنٹرول میں کرنا یہ اللہ کی ذمہ ہے، روزی کی ذمہ داری، لیکن اس کو کنٹرول کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی ہی ہے کہ ہمارے گھروں کی عورتوں نے کھانا پکانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن کھانا نوالے میں لے کر ہمارے منہ میں ڈالنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کھانا کھانا یہ تو ہمارا کام ہے، اس کھانے کو جتنا ہمیں ضرورت ہے پلیٹ میں لیا اور اس کو اپنے پیٹ تک پہنچایا منہ کے ذریعے سے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کا نظام ہے۔ اب اس اللہ کے نظام میں ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اگر ہم اس روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ان اصولوں کے پابند ہو کر حاصل کرتے ہیں جن اصولوں کا پابند ہمیں اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کی حق تلفی نہ کرتے ہوئے، ان کے حقوق کو نہ مار کر صحیح اور جائز طریقے سے اگر ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں تو وہ چیزیں حلال ہیں اور وہ چیزیں ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ آج ہم لوگ کاروباری ہیں الحمدللہ، تقریباً 90-95% ایسے لوگ اس مجلس میں اور اس مسجد میں آج بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کاروبار سے تعلق ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، جس کے ہم مالک بن رہے ہیں، آیا وہ چیز صحیح ہے یا نہیں، وہ چیز حلال ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جو آج کل دنیا کا کانسیپٹ ہے کہ ہر آیت در گھسیٹ جو کچھ آ رہا ہے بس لیتے جاؤ، اس کا کوئی حساب نہیں کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز حلال ہے۔ آج
ہمارے بینکوں میں جو بیلنس ہے، جو بینک بیلنس ہمارا موجود ہے، اس میں سود کا کافی ایک مقدار ہوتا ہے جو ہمارے بینکوں میں جمع ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کا بیورا اور اس کی پوری اسٹیٹمنٹ ہمیں دی بھی جاتی ہے۔ ہم جب چاہیں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اس کو ہلکی سے اپنے فنگر پرنٹس پر، کیلکولیٹر پر اگر اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آخر کس طریقے سے ہم نے اس کو اگنور کر رکھا ہے اور ہم کہاں تک اس کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اور وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب، کب بتایا تھا؟ قیامت کے قریب۔ یہ مت سمجھیے کہ قیامت ابھی 500 سال اور 1000 سال دور ہے۔ حالات کا جائزہ اگر لینا ہو تو جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا ان باتوں کو ہمیں آج کی اپنی زندگی میں اسی لمحے سے سوچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ اس دنیا میں آئیں گے جن کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ جو چیز ان کے پاس آ رہی ہے وہ آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ ذرا ہم آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنی انکم سورسز پر ہم غور کریں، اپنے بینک بیلنس پر غور کریں۔ کیا ہم اس مانا کر ہم اپنے آپ کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے کھاتے میں آ رہی ہے کیا وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ بس ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس ہر چیز ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ برا مت مانیے گا، ہم سب کاروبار ہیں، ہمارے کاروباری بھائی جانتے ہیں کہ ڈنڈیاں مارنے سے کسٹمر کا اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ چیز کاروبار سے ہٹ کر فراڈ کی حد میں آ گئی اور وہاں سے ہٹ کر دھوکہ دھڑی کی حد میں آ گئی تو وہی ہماری کمائی حرام بن جاتی ہے اور وہ ہماری زندگی کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آج ہمیں یہ کوشش کرنا ہے احادیث کی روشنی میں، کہ جن احادیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کو یہ بتلایا کہ ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ جو چیز ہم تک آ رہی ہے ہم اس کا پورا حساب و کتاب رکھیں اور اس کے مطابق اپنی کمائی کو اس کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ چیزیں ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ علی کل فریضہ، حلال روزی کا تلاش کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے اوپر فریضہ ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کو یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو انکم کا ذریعہ ہے وہ اس کی کوشش سے ہونا چاہیے، اس کی کمائی کے ذریعے اور اس کی محنت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ مانگنے والی قومیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں تو آپ آج کی ہماری اسی معاشرے میں اور اسی گلی میں بیٹھیے، جمعہ کے دن بہت ساری ایسے مرد، بہت ساری ایسی عورتیں اور ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو نقاب پہن کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، اللہ اور رسول کا نام لے کر وہ مانگتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی دو اصول ہمیں سمجھنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے بدن کے اوپر سے چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، اور وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی چمڑا نہیں ہوگا، یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی نے اور فرمائی، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ سائل ہے اور یہ دھندے والا مانگنے والا نہیں ہے اور یہ عادی مانگنے والا نہیں ہے اور یہ سائل ہونے کا پتہ چل جائے تو ہمیں نہ دھتکارنے اور اس کے ساتھ غلط رویہ نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک ذمہ داری مانگنے والے کی ہے اور ایک ذمہ داری دینے والے کی ہے۔ دونوں لوگ جب اپنی اپنی ذمہ داری کو احساس میں لائیں گے اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سنبھلے گا۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے آج کے ماحول میں، وہ کوشش یہ ہے کہ ہم جو اپنے فنڈز ہوتے ہیں، جو اپنے پیسے ہوتے ہیں، جو اپنی خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے اس کو ہم ایک کھاتے میں یا اس کو ایک ڈبے میں یا کسی ایک ایسے
چیز میں ہم اس کو جمع کریں تاکہ ہماری وہ چیز کسی اچھے کام میں لگ جائے، کسی مسجد میں لگ جائے، کسی مدرسے میں لگ جائے، کسی غریب بچے کی شادی میں لگ جائے، کسی غریب بچے کے گھر کی تعمیر میں لگ جائے۔ ہمیں ان باتوں کی کوشش کرنی ہے کہ جائے کہ ہم فالتو اپنا پیسہ بیکار چیزوں میں لائیں۔ جو لوگ اپنی اس کمائی کے ذریعے سے اور فراڈ کی کمائی کے ذریعے سے اپنے گھروں کی تعمیر کر رہے ہیں، کھیتوں کی تعمیر کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ہمیں مانگنے سے بچنا ہے، لیکن جب ہم مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مانگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کو دے دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے، یا اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب آگے بڑھیے اور گنجائش نہیں ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہمیں اسلام جو سکھاتا ہے، جو اسلام کا جو درس ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیں اپنے خون پسینے کی کمائی اور محنت کے ذریعے پیسہ کمانا ہے، وہی چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہوں گی۔ مشہور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں دکھائی پڑے کہ وہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کیا ایسی ضرورت آپ کو پڑ گئی کہ آپ مانگ رہے ہیں، آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کٹورا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں؟ تو وہ صحابی تھے۔ صحابی نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے میں نہ مانگوں، یعنی میں بالکل 100% فقیر ہوں، غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مانگوں گا ہی، میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس اس وقت کیا موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ کٹورا اور جو میرے بدن کے اوپر چادر ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو تہبند ہے اور چادر، بس دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دو۔ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر، اسی مرحلے سے جو سب سے پہلا ٹینڈر ہو سکتا ہے وہ اسلام نے سکھایا ہے، فرسٹ ٹینڈر ان اسلام۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بولی لگانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بولی لگائی، کہا کہ بتاؤ یہ کٹورا اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ تو کچھ صحابہ تھے، اس میں سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو 1 دینار میں خریدیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس شخص کو دوں گا جو اس سے زیادہ اس کی بولی لگائے گا۔ جب دوسری مرتبہ بولی لگائی گئی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 2 دینار میں خریدوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، کوئی ہے جو اس سے زیادہ بولی لگائے؟ 3 مرتبہ بولی لگانے کے باوجود کوئی تیسری آواز نہیں آئی، تو اللہ کے نبی نے وہ چادر 2 دینار کے عوض ان صحابی کے حوالے کر دیا، اور وہ 2 دینار اٹھا کر اس غریب اور فقیر اور اس مانگنے والے شخص کے حوالے کیے، صحابی کے حوالے کیے، اور یہ فرمایا کہ یہ 2 دینار لیجئے اور بازار جائیے اور وہاں سے جا کر کلہاڑی خرید کر لائیے۔ جب وہ کلہاڑی خرید کر لائے تو اللہ کے نبی نے اسی مجلس میں فرمایا کہ تم مجھے 15 دن کے بعد ملاقات کرو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ملاقات کرنا۔ وہ صحابی جب کچھ دنوں کے بعد آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی تھیلی رکھی اور یہ فرمایا یا رسول اللہ، اتنی قلیل مدت میں آج میرے بدن کے اوپر کپڑا بھی ہے اور میرا ایک اچھا کاروبار بھی ہے، اور میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور محلوں میں جا کر بیچتا ہوں، اور میرے پاس یہ اوزار بھی ہے، اور میری جیب میں کچھ دینار اور درہم بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمارے پاس چاہے کچھ نہ ہو، کوئی پونجی نہ ہو، جو ہم ہو محنت کر کے، مزدوری کر کے تھوڑا پیسہ اگر ہم جمع کر لیں، اسی سے اگر ہم اپنا حلال روزی کا کاروبار شروع کر دیں تو دیر اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر ہمیں عطا کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے کاروبار کرتے ہیں، سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ وہم گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج ڈپریشن کا دور ہے، آج انزائٹی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ اس دنیا سے صرف ان وجوہات کی وجہ سے رخصت ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اوور لوڈ اپنے ذہن کے اوپر لے لیا، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ان کے اوپر اٹیک کے حملے ہو گئے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی لمٹ سے زیادہ سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، بتایا تھا، اور ہم اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھیں جو ہم سے بہتر ہے، ہم سے جو کمتر ہے، اس شخص کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے وہی حالت ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا